بھی تو اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مال کتنا ہے، خاندان کیسا ہے. لڑکے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہیز کتنا ملے گا. اچھا لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، 3-4 چیزیں دیکھنی ہیں بس. اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے، دکھتا کیسا ہے، پیسہ کتنا ہے، کماتا کیا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی بڑی برائی تو نہیں. اچھا ہمارے نزدیک بھی بڑی برائی ہم نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے، شرابی تو نہیں، جواری تو نہیں، نشہ تو نہیں کرتا. یہ 3-4 چیزیں. یقیناً شراب پینا حرام، مگر آپ کو پتا ہے نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا حرام ہے. آج تک کسی نے سوچا کہ ہم نے نمازی لڑکے سے شادی کرنی ہے یا با پردہ عورت سے، لڑکی سے ہمارے بچے کی شادی کرنی ہے؟ ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر چیز میں آپ کو بتاؤں جو چیک ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ہے ایمان، وہ ہے عقیدہ. آپ اپنے بیٹے کی شادی اگر کہیں کر رہے ہیں تو وہ لڑکی آنے والے دنوں میں آپ کی آنے والی اولاد کی ماں بننے والی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم خاتون ہیں، اللہ اکبر، کہ جو اپنے بچے کو جھولا دیتی تھی تو قرآن سنایا کرتی تھی. حسنین کریمین کو اللہ اکبر کس شاندار انداز سے انہوں نے تربیت کی. مگر آج کیا ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ پلیز میں ماں باپ سے بات کر رہا ہوں، بینگ اے پیرنٹس یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈے جو آنے والی نسلوں کی بہترین ماں بنے. بلکہ میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کی شادی ہونے والی ہے، اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں ڈھونڈو، کیونکہ ماں بچوں کی پہلی درسگاہ ہے. ماں با پردہ ہے، با حیا ہے، ایمان والی ہے، پھر دیکھیں بچوں میں بھی نیکی جاری رہے گی. بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی بچی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہیں تو آپ نے تو اپنی بچی کو دین سکھایا، پردہ سکھایا، اللہ رسول کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت دکھائی، اور اب اس گھرانے میں بچے کے ساتھ شادی کر دی کہ جہاں پردہ ہی نہیں ہے، جہاں بے حیائی ہے. اچھا جہاں پر اولیاء کرام کے بارے میں الٹی باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کے بارے میں غلط باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں. آپ نے تو یہ دیکھا کماتا کتنا ہے. اچھا پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کماتا کتنا، یہ کوسچن مارک ہے، کہاں سے کماتا ہے. یہ سوچا اگر حرام کما رہا ہے تو آپ کی بیٹی کو حرام کھلائے گا نا، آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا. اور معاذ اللہ اگر سود کا کام کرتا ہے تو پھر یہ تو اللہ سے جنگ ہے. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ مالدار ہے کہ نہیں، یہ تو سوچو مال آ کدھر سے رہا ہے. پلیز وی ہیو ٹو چیک آور پریورٹیز. کیا شاندار رشتے نبی پاک نے اپنی بچیوں کے کیے، ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. ایک بات آج یاد رکھ لو، اور میں ان نوجوانوں سے، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی، اللہ کرے آپ کے جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے اور نیک خاندانوں میں رشتے ہوں. ایک پریورٹی یاد رکھنا، رشتہ اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. یاد رکھنا جو رب کو راضی رکھے گا نا، اللہ اس کی آنے والی زندگی میں اسے راضی کر دے گا. اور آپ نے رشتہ وہاں کیا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے، رزلٹ کے لیے پھر آپ تیار رہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فادر ہونے کی حیثیت سے، والد ہونے کی حیثیت سے کیا شاندار انداز پیش کیا. کاش یہ بات ہم سمجھ سکیں. اور اللہ اکبر، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیسا تھا. ایک جگہ فرماتے ہیں بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اسے دیتی ہے. اللہ اکبر، بی بی فاطمہ جب نبی پاک کے پاس آتی نا تو حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھوں پر بعض اوقات بوسہ دیتے، اپنی جگہ بٹھاتے، اور نبی پاک علیہ السلام بی بی فاطمہ کے پاس جب جاتے وہ ادب سے کھڑی ہو جاتی اور حضور کے ہاتھوں کا بوسہ دے کر اپنے پاس بٹاتی. یعنی رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، اولاد کو عزت کیسے دینی ہے. بعض اوقات والدین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، ہماری اولاد جو ہے ہمیں ہماری رسپیکٹ نہیں کرتی. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ بھی ان سے محبت سے پیش آتے ہیں کہ نہیں. بعض والدین اتنے سخت ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اس قدر شدت کرتے ہیں. میں نہیں کہتا اولاد کو ڈس رسپیکٹ کی اجازت ہے، والدین جتنی سختی کریں اولاد کو ادب کا ہی درس ہے. اور آج کے دور میں والدین کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پیار دینا ہے، شفقت دینی ہے. بچے بڑے ہو جائیں تو مشورے میں شامل کریں، فیملی کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں انہیں انوالو کریں تاکہ انہیں اونرشپ فیل ہو.
آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک بحیثیت والد کیسے تھے، اور اولاد اور والد کا جو رشتہ ہے نا، اللہ اکبر، دنیا میں ایسا بے لوث رشتہ کوئی اور نہیں ملتا۔ رشتے تو بہت ہیں دنیا میں، مگر ان تمام رشتوں میں ایک رشتہ ایسا ہے جس کی عظمت، جس کی گہرائی، جس کی شفقت اور جس کی بے لوث قربانی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، اور وہ ایک رشتہ ہے باپ کا، والد کا اپنی اولاد سے رشتہ۔ اور سبحان اللہ، کہتے ہیں نا دنیا میں ایک ہی شخص ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، وہ والد ہی ہوتا ہے۔ اور کون چاہتا ہے مجھ سے آگے آپ بڑھ جائیں؟ والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے، عزت میں آگے بڑھے، دولت میں آگے بڑھے، شہرت میں آگے بڑھے۔ ارے وہ کاندھے پر اس لیے بٹھاتا ہے کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے میرا بیٹا اور اونچا ہو جائے، اس کی نظر اور دور تک جائے۔ والد کو سایہ دار درخت کہا جاتا ہے، کیوں کہ درخت کے نیچے جب میں اور آپ کھڑے رہتے ہیں تو اوپر والے پتے دھوپ کو سہتے ہیں، اوپر والے پتے گرد اور مٹی کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، نیچے کھڑے ہونے والے کو سایہ دیتے ہیں۔ ساری زندگی والد یہ کام کرتا ہے، مگر جب یہ والد اللہ اکبر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہوں تو اب یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں، رحمت، عزت اور کردار سازی کی وہ مثال بن جاتا ہے جو رہتی دنیا کے والدین کے لیے روشن چراغ ہے۔ ایک وہ دور تو ذرا یاد کریں، میرے آقا کا دور کیا ہے، جب عرب کے صحراؤں میں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو صفے ماتم بچ جاتی تھی، والد کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، سارا دن منہ چھپائے گھومتا تھا، سوچتا تھا کہ اس کو بچی کو باقی رکھنا ہے یا زندہ دفن کر دینا ہے۔ جی ہاں، بچی کے پیدا ہونے پر اس طرح ماتم ہوتا تھا، اس طرح تکلیف ہوتی تھی جیسے اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی سزا مل گئی ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو جناب تحفے اور دعوتیں ہو رہی ہیں، اور بیٹی پیدا ہونے کو ذلت تصور کیا جاتا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس دور کا حال کیسا تھا؟ اللہ اکبر، قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں فرماتا ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبائے گا۔ میرے آقا اس دور میں آئے ہیں، قرآن کہتا ہے خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ایسے دور میں نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیٹیوں کو عزت دی، ان کی ولادت پر خوشی منائی، ان سے پیار، محبت اور لطف و کرم سے پیش آئے۔ ہمارے پیارے آقا نے تو بیٹیوں والوں کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اچھی خدمت کرے، اچھی تربیت کرے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آقا فرماتے 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، آقا فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے جب اولاد ہونا تو بینگ اے فادر سب سے پہلا اچھا کام یہ کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں۔ آج کل نام کے معاملے میں بھی عجیب ریس لگی ہوئی ہے، نام رکھنا ہے اور یونیک رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جو پورے محلے میں کسی کا نہ ہو، بلکہ اس کا معنی بھی کوئی نہ بنتا ہو، بلکہ معنی غلط بھی بنتا ہوتا تو بھی فکر نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کے بندوں، ایسا نام کیوں رکھنا ہے؟ نام وہ رکھیں جو اللہ والوں کے نام پر ہو، ان کی نسبت ملے، ان کی برکتیں ملے، صحابہ کے نام، اہل بیت کے نام۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کے پیارے نام رکھیں، اور سبحان اللہ پھر اولاد کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا یہ والدین کا کام ہے۔ نبی پاک نے بحیثیت والد کیا پیارے رشتے تلاش کیے۔ آپ کے تمام بیٹے جو تھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اپنے بچپن کے عالم میں ہی دنیا سے چلے گئے، مگر بیٹیاں جو بڑی ہوئیں نبی پاک نے رشتے کہاں کیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی شادی نبی پاک نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی، اور سبحان اللہ میرے آقا ان کی تعریف میں فرماتے اس نے جو مجھ سے بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا پورا کیا، وہ ایسے سبحان اللہ اچھے انسان تھے۔ اور اس کے بعد نبی پاک نے سبحان اللہ حضرت رقیہ کا جہاں تک تعلق ہے ان کی شادی کس سے کی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت رقیہ کا جب وصال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کی شادی پھر نبی پاک نے حضرت عثمان سے کی، اور فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ان کا انتقال ہوتا تو اپنی ساری بیٹیاں عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔
کیا شاندار ہستی ڈھونڈی. آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور سبحان اللہ جب بات آتی ہے بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تو نبی پاک نے ان کا رشتہ کس سے کیا؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے. اب مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا ہم بیان بھی کرتے رہیں گے, اپنے لیے سیکھنے کے بدری پھول بھی لے کر جاتے رہیں گے. سبحان اللہ میرے آقا اپنی ازواج سے, اپنی مبارک ازواج سے مشورے کیا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھے بحیثیت شوہر؟ اب اگر بات کروں میں, اللہ اکبر, حضور خود فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. گھر کا کام کاج کرتے, گھر والوں کے ساتھ مزاح فرماتے, خوشگوار ماحول ہوتا ہے, گھر والوں کو یہ فیل نہ ہوتا کہ اتنا عظیم لیڈر ساری دنیا کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پر ہے. گھر آنے کے بعد وہ افسرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی کا بطرف بزی لائف ہو, بڑا کاروبار ہو, وہ گھر آ کے کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں, اتنی بڑی فیکٹری چلا رہا ہوں, اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ ایجنسی چلا رہا ہوں, اتنے کاروبار دیکھ رہا ہوں, اور گھر میں آ کے گھر کے کام بھی کروں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر کتنی ذمہ داری تھی بتائیے نا. کہیں جنگیں ہو رہی ہیں, کہیں مشورے ہو رہے ہیں, کہیں تربیت صحابہ کی کرنی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, مگر حضور جب گھر آتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں, بچوں کو کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں. حسنین کریمین کے واقعات سنے ہیں نا, تو گھر کے اندر انسان فیملی ممبر بن کر رہے. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پروف کیا, ازواج مطہرات کو گھر بنا کر دیے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری کہ اپنی زوجہ کے لیے رہنے کا انتظام کرے. اور سبحان اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی ازواج سے محبت کیسے کرتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے پانی پیتی تھی نا حضور کو دیتی, حضور بھی ایگزیکٹلی اسی جگہ سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی میں گوشت, ہڈی لگا ہوا گوشت میں جب نوچ کے کھاتی تھی حضور کو پیش کرتی, حضور ایگزیکٹلی اسی جگہ سے وہ گوشت تناول فرمایا کرتے. محبت والی بات, پیار والی بات, سافٹنس والی بات. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے. اور ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ کیا کس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو. بی بی عائشہ فرماتی ہے کیوں نہیں, خدا کی قسم میں راضی ہوں. آپ نے فرمایا تو تم دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو. اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار, اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار, اپنے فیملی کے کام آنے والا انداز, یہ نبی پاک بحیثیت شوہر اور فیملی ممبر تھے. بہت سارے اسپیکٹ میرے پاس ہیں, اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. مگر اب میں زندگی کے, آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک آخری پہلو جو مجھے آج کے بیان میں بیان کرنا ہے, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں, مگر میں کوشش کروں گا کہ وہ پہلو ضرور بیان کروں جو آج کے دور میں ہم سب کے لیے بہت زبردست, جس کی ایگزامپل ہے اور ہم سب کو اس میں سے سمجھنا ہے. اللہ اکبر, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جن میں تمام اچھائیاں اپنی ہائیسٹ ڈگری پر موجود تھیں. آپ نہایت شائستہ طبیعت اور پاکیزہ اور عظیم عادتوں کے مالک تھے. آپ سراپا شرم و حیا, زندہ دل, عمدہ سیرت اور پاکیزہ ظاہر و باطن رکھنے والے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک صاف تھا. آپ اعلیٰ فضائل و مناقب کے حامل, جود و سخا کا منبع, خیر اور بھلائی کا سر چشمہ اور احسان کے اس عظیم مرتبے پر فائز تھے جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے اور روحیں خواہش کرتی ہیں. آپ کی اخلاق کی بلندیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی سیرت قیامت تک باقی رہنے والی ہے, اور آپ کی ہر بات شریعت ہے. آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط اور روشن ہے کہ دنیا بھر میں مختلف رنگوں, نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کی محبت اور اطاعت پر متفق ہیں. بادشاہ ہو یا غلام, بوڑھے ہوں یا
जवान, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, फकीर हो या जनाब मालदार, हर एक ने आपसे मोहब्बत की और आप अपनी शफकत व मोहब्बत और आला अखलाक से उन सब के दिलों के बादशाह बन गए। आपने उनकी रूहों को अपना असीर बना लिया, अपने जूदो करम से उन्हें अपना गुलाम बना लिया, अपने लुत्फ़ो करम से लोगों को अपना गिरवीदा कर लिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के बयान में नबी पाक की सीरत तो बयान होगी, मगर सीरत के मैं वो पहलू बयान करना चाहूँगा जो हम सब की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला सकें। हम यहाँ से जब उठ कर घर जाएँ तो चाहे वो इस्लामी भाई हों, चाहे वो इस्लामी बहनें हों, वो कुछ ऐसे सीरत के फूल लेकर जाएं जो हम सब अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते चले जाएं। मेरे आका सब के लिए मेहरबान, नबी ये पाक सब के लिए शफीक, मगर अल्लाह अकबर जो डिप्राइव्ड लोग होते थे, जो महरूम लोग होते थे, जो दुखी होते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उन पर ज़्यादा शफकत फरमाते, उन पर आप ज़्यादा सुभान अल्लाह मेहरबान होते। जिन्हें सब छोड़ देते थे मेरे आका उन्हें अपना लेते थे। वो नात का शेर है ना कि तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए और लगाते हो उसको भी सीने से आका। ये सीखना है हम सब ने। हम किसको सीने लगाते हैं, हम किसको दोस्त बनाते हैं, हम किस पर अपनी शफकतों के फूल निछावर करते हैं जो हमारे लेवल का हो, हमें उससे कोई फायदा हो सके, हमें जनाब उससे उसकी वजह से कोई शोहरत, कोई दौलत, कोई फायदा मिले। मगर हुजूर किस पर शफकत फरमा रहे हैं, किस पर ज्यादा मेहरबानी है? तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए और लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। यतीमों का हाल उस जमाने में बहुत बुरा होता था। लोग यतीमों के माल पर कब्जा कर लेते, उनके साथ जुल्म करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या अंदाज था, आप यतीमों से बेपनाह मोहब्बत फरमाते। ग़ज़वा उहद में हज़रत अक़रबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शहीद हो गए तो उनके बेटे बशीर बिन अक़रबा रज़ियल्लाहु तआला रो रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके करीब से गुजरे, देखा एक यतीम बच्चा है जिसके वालिद शहीद हो गए हैं, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ प्यारे क्यों रोते हो, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि मैं तुम्हारा वालिद और आयशा तुम्हारी वालदा हो जाए? लुक एट द वे कि वालिद चला गया ना, घबराओ नहीं, अब तुम मेरे बच्चे हो। और ऐसा ही हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हजरत बशीर बिन अक़रबा खुद फरमाते रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे आका से मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? और ये सुनकर मेरे उदास और गमज़दा दिल को करार आ गया। एक और वाक़या, हजरत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग मौता में शहीद हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब उनके घर गए, उनके बच्चों को अपने पास बुलाया, प्यार किया, सर पर हाथ फेरा, तो नबी पाक की खुद आंखों से हज़रत जाफ़र की जुदाई में, क्योंकि आप कज़न थे, नबी पाक बहुत प्यार करते थे, तो आंखों से आंसू बह निकले, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हज़रत जाफ़र के जो बेटे अब्दुल्ला थे उस वक्त बच्चे थे। नबी पाक उस यतीम बच्चे को अपने घर ले गए, 3 दिन अपने साथ रखा, खिलाया पिलाया, उसकी टेक केयर की। पहला फूल, मैंने कहा था कि आज बयान में हम औसाफ़े मुस्तफ़ा तो सुनेंगे, मगर साथ अपने लिए भी कुछ लेकर जाना है। जो आज के बयान का पहला पॉइंट जो हमने लेना है कि यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करें, मिस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करें, ज़माने में जो महरूम लोग हैं उन पर शफकत करें। और यतीम के बारे में तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि सबसे अच्छा घर वो है जिस घर में यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता। फरमाया सबसे बुरा घर वो है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता। और यतीम की किफालत करने वाले के बारे में नबी पाक फरमाते हैं कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे। यानी अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीम की अच्छी किफालत करने वाले को अपने साथ जन्नत में ले जाने की बशारत अता फरमाई है। मगर आज के दौर में भी ये खबरें मिलती हैं कि लोग यतीम का माल खा जाते हैं, विरसा नहीं देते। भाई होते हैं मगर देखते हैं भाई दूसरा छोटा है, अभी उसको मालूम ही नहीं, बाज़ औक़ात उसका माल खा जाते हैं। रिश्तेदार, इंतकाल हो गया वालिद का, मालूम है कि बच्चा यतीम है, मगर उसके विरसे पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा कभी ना कीजिएगा, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बल्कि मैं एक मशवरा दूंगा जिनको बिलखुसूस अल्लाह ने नवाजा है कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, अल्लाह आपके बच्चों को और सलामती अता फरमाए, होना ये चाहिए
کہ ہم یہ پلان کریں کہ اگر میرے 3 بچے ہیں تو کم از کم 1-2 یتیم بچے جو ہے نا اس کی کفالت بھی میری ذمہ داری ہو. ہم نارملی کاروبار میں کیا کرتے ہیں کہ یار ذرا پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بزنس بھی کر لو. کہتے ہیں نا ڈو ناٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. سارے انڈے ایک باسکٹ میں مت رکھو بھائی, پراپرٹی ڈاؤن ہو جائے گی تو گھر کیسے چلے گا. لوگ 4-5-6 جگہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہر طرف سے پروفٹ آتا رہے. میں آج اجتماع میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. انشاءاللہ نمازی ہوں گے, آپ روزے رکھتے ہوں گے, آپ نے ماشاءاللہ عمرہ یا حج بھی کیا ہوگا, آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. 4-5-6 جگہ سے نیکی آ رہی ہے نا, یہ والی نیکی بھی اپنے باسکٹ میں شامل کر لیں کہ میں کسی یتیم کی کفالت ضرور کروں گا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے تو تلاش کریں اپنے قریب رشتہ داروں میں, اپنے غریب ملازمین میں تلاش کریں. اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس بچے کی کفالت لے لیں. یہ نبی پاک کا انداز بھی ہے, یہ سنت بھی ہے, اور آپ کی سیرت سے سیکھنے والا عمل بھی ہے. سبحان اللہ, میرے آقا کی شفقت کا انداز یہ تھا. میں نے کہا نا کہ آپ سب پر مہربان, مگر مہربانی میں ٹاپ پریورٹی کس کو ہوتی تھی؟ جو زیادہ دکھی ہے, جو زیادہ پریشان ہے, جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ بھی کبھی ایسا کر کے دیکھو. اب ذرا غور کریں, صبح ہو گئی, اب صبح سے آج رات ہو گئی ہے نا, آج صبح سے رات تک ہم کس کس سے ملیں؟ آپ بھی چیک کریں, میں بھی چیک کرتا ہوں. اپنے گھر والوں سے ملے ہوں گے, اپنے دوستوں سے ملے ہوں گے, کچھ کاروباری لوگوں سے ملے ہوں گے. وہ سارے لوگ کیسے تھے یار؟ وہ سارے تو میرے قریب کے لوگ تھے, میرے لیول کے لوگ تھے, میرے جاننے والے تھے. اس پورے دن میں کسی ایسے سے ملاقات ہوئی جس سے کوئی نہیں ملتا؟ اس پورے دن میں کسی ایسے کو مسکرا کر دیکھا جس کے سامنے کوئی نہیں مسکراتا؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ وہ نیکی ہے, یہ وہ وصف ہے جو آپ کو لوگوں کے لیے ہر دل عزیز بنا دے گا. تلاش کریں ایسے لوگوں کو. کچھ معذور ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, کچھ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں ملاتا. مسجد کے اندر بھی جاتے کوئی نہیں ملتا. آپ کسی ایسے بندے کو ایک بار سینے سے لگا کر دیکھ لیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. مگر آپ کے لیے جب اس کے دل سے دعا نکلے گی نا, آپ کو نہیں معلوم آپ کے کتنے دکھ دور ہو جائیں گے. تو یہ جب بھی چلتے پھرتے آتے جاتے کوئی ایسے لوگ نظر آئے نا, رک جائیں, ملیں ان سے, مسکرائیں, پیار دیں, ہو سکے تو کچھ ہیلپ کر دیں. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اب چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. جتنی عظیم ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں پر تھی, اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری کبھی کسی پر نہیں ڈالی گئی, نہ قیامت تک کسی پر ڈالی جائے گی. عام طور پر بڑی ذمہ داریاں انسان کو سخت مزاج بنا دیتی ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا, آپ نہایت نرم مزاج, شفیق اور رحمت والے تھے. آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے, لیکن آپ کے مزاح میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر, کتنا سافٹ ماحول تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نبی پاک سے جس کو جو بات کرنی ہوتی وہ بات کر لیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج نہیں تھے. ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن سے بات کرنے میں بیوی کو ڈر لگتا ہے, جن سے بات کرنے میں ملازم کو ڈر لگتا ہے. ایسا والد ہوتا ہے جس سے بچے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کونین کے والی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مگر بچوں سے لے کر بوڑھے تک, گاؤں والوں سے لے کر محلے والے تک, پیارے آقا سے جو سوال کرنا ہوتا, جو بات کرنی ہوتی, everybody have access to رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں غور کروں کہ میں ایکسیسیبل ہوں, لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اگر ایسا ہے تو اپنے مزاج کو نرم کیجئے, اپنی چہرے پر مسکراہٹ لائیے. مزاح کا ماحول کیسا تھا دیکھیں. آج کل ہم لوگ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں, مگر ہماری ہنسی مذاق بعض اوقات دل آزاری پر مبنی ہوتی ہے, کبھی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. مذاق میں کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ مذاق حرام ہے, یہ دل آزاری والا جائز نہیں. سنو میرے آقا نے کیسے مسکراہٹیں بکھیری, کیسا پیارا انوائرمنٹ تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کرتا ہے حضور مجھے سواری کا جانور دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ کہتا ہے حضور اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا, اس میں کیسے سواری کروں گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. لک ایٹ بیوٹیفل وے ٹو ٹاک. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ اس وقت جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہوں گے, سب کے چہروں پہ کیسی مسکراہٹ آ گئی ہوگی. ایک بڑھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی, کہتی حضور دعا کر دیں میں جنت میں جاؤں. ٹھیک ہے, بوڑھی خاتون تھی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں تو کوئی بوڑھیا نہیں جائے گی. وہ بوڑھی جو ہے وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی.
تو نبی پاک نے بلایا اور فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا نا، چاہے وہ بوڑھا ہو، جنت میں جب جائے گا تو سب جوان بن کر جائیں گے، جنت میں سب کی ایج 30 ایئرس کی ہو جائے گی، روایتوں میں معلوم ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ سوچے کتنی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہوگا۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی بات کرنی بھی ہے جو ماحول کو سافٹ کر دے، تو اس میں دل آزاری نہیں، اس میں جھوٹ نہیں، بلکہ چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، تو یہ نبی پاک کی خوبصورت محفل کا انداز ہوتا تھا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہمارے آفس میں، ہمارے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو ٹینس والا ماحول ہوتا ہے، یا ہمارے جانے سے لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں؟ اللہ کرے کہ اس طرح ہم سمجھ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ اپنی ضروریات پر خود کو چاہیے ہوتا تھا، مگر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، پریورٹی دیتے تھے۔ اسی کو ایثار کہا جاتا ہے۔ کبھی کسی سائل کو منع نہیں فرما، جو آتا نبی پاک اسے عطا فرماتے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، ایک مرتبہ ایک عورت ایک چادر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، یہ آپ کے پہننے کے لیے لائی، اسپیشل آپ کے لیے بنائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی، آپ نے وہ چادر فوراً پہن لی۔ اچھا، اب نبی پاک نے وہ چادر تہبند کے طور پر باندھی تھی، تو اتنے میں ایک صحابی رسول آئے اور کہتے ہیں، حضور کیا پیاری چادر ہے، حضور مجھے عطا فرما دیں۔ نبی پاک تھوڑی دیر محفل میں تشریف فرما رہے، پھر اپنے واپس کمرے میں گئے، اور جب دوبارہ آئے تو وہ چادر تہہ کر کے اس صحابی رسول کو نبی پاک نے عطا فرما دی۔ تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ حضور کو چادر اچھی بھی لگ رہی تھی، عورت نے بڑی محبت سے بنائی تھی، حضور کو تحفہ پیش کیا، آپ نے سوال کر لیا، آپ کو پتا تو حضور منع نہیں کرتے۔ تو کہا، اللہ کی قسم میں نے بھی اسی لیے مانگی تھی کہ چادر کفن کے طور پر اس چادر کو تبرک کے طور پہ لے جانا چاہتا، مگر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ شفقت فرمانے والے، پریورٹی دینے والے، دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دینے والے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ مسلمان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے، میرا کام سیدھا ہو جائے، باقی کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ مسلمان یہ نہیں ہوتا، مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ سمجھیں، آپ کی زندگی گزارنے کا سارا فارمولہ موجود ہے۔ میں اب آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، میرے ساتھ کوئی ظلم کرے، مجھے ذلیل کرے، میری غلطی پر معاف نہ کرے، مجھے سودا بیچے تو دھوکے سے بیچے، مجھ سے کاروبار کرے تو جھوٹ بولے؟ ہے آپ میں سے کوئی جو چاہتا ہے؟ جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے برے کام میرے ساتھ نہ ہوں، تو پھر آپ بھی تو کسی کے ساتھ نہ کریں نا۔ کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور اس لیے بھی عظیم ہیں، آپ ایسے قریب ہیں کہ آپ کا مشن نہایت اعلیٰ اور آپ کا نام عظیم تھا۔ آپ نے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیرے سے نکالا، جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے علم کا نور عام کیا، شیطانیت کا ازالہ کیا، نفرتوں کا کلا کما کیا، باطل کو مٹایا اور حق کو مضبوط کیا۔ جو سخاوت کا طالب ہوا اس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی، جس نے فلاح و کامیابی کو پسند کیا اس نے آپ علیہ السلام کی اقتداء کی، جس نے نجات کا شوق رکھا وہ آپ کی راہ پر چلا۔ آپ کی نماز سب سے خالص، آپ کا روزہ سب سے برتر و افضل، آپ کا حج سب سے کامل، آپ کا صدقہ سب سے بڑھ کر پاک اور صاف، آپ کا ذکر الہی سب سے عظیم ذکر ہے۔ جو آپ علیہ السلام کے سفینہ مبارک میں سوار ہوا وہ جنت پا گیا، جو آپ کے در دولت میں داخل ہوا اسے امن و امان مل گیا، جس نے آپ کی رسالت کی رسی کو تھام لیا وہ سلامت رہا، جس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا اور گمراہی سے بچا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت فاتح، کانکرر، فاتح، جب بھی ہم نام سنتے ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ تلواریں، لشکر، خون، میدان جنگ، یہی سب نا۔ ہم میں سے اکثر نے تاریخ میں ایسے ہی فاتحین کے نام تو پڑھے ہیں، واقعے سنے ہیں، جن کے نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنگیز خان جس نے بغداد کو راکھ کر دیا، ہلاکو خان جس نے دریائے دجلہ کو لوگوں کے خون سے سرخ کر دیا، اس طرح اور بھی کئی نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ فاتح تھے، مگر وہ کیسے فاتح؟ جہاں گئے تباہی پھیلائی، جو شہر فتح کیا اسے ویران کرائے، جن قوموں کو جیتا انہیں غلامی اور ذلت کی زنجیروں میں جکڑ دیا، اور جب وہ چلے گئے تو ان کا نام بھی جلدی بھلا دیا گیا، ان کے اثرات مٹ گئے، ان کی یادیں صرف خوف کی صورت میں باقی رہ گئیں۔ اب ذرا سوچئے، رکیے، ہاں رکیے، کیا کوئی ایسا فاتح بھی گزرا ہے؟ ذرا سوچتے ہیں، جس نے فتح کے بعد تلوار نہ اٹھائی،
جس نے جیت کر بھی معاف کیا، جس کی فتح نے خون نہیں بہایا بلکہ آنسو پہنچے، جس کی فوج نے شہر فتح کیا لیکن ایک گھر بھی نہ لوٹا۔ ناظرین، اگر ایسے فاتحین کو آپ ڈھونڈنے نکلے تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام آئے گا کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آئیے فتح مکہ پر چلتے ہیں۔ فتح مکہ یہ تاریخ انسانیت کا اہم ترین واقعہ ہے۔ فتح مکہ وہ مکہ جس کے باشندوں نے نبی پاک کو 13 سال تک تکلیفیں دیں، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، جہاں آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا گیا، جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر پتھر رکھے گئے، جہاں سے آپ رات کے اندھیرے میں تشریف لے گئے۔ آج اسی مکہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کانکرر، فاتح بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 10,000 کا لشکر ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، اتھارٹی ہے۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا تھا؟ تاریخ نے اس لمحے کو محفوظ کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنا سر مبارک عاجزی سے اتنا جھکایا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی ہے وہ اونٹ سے لگ رہی ہے، اونٹ کی گردن کو چھو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر اللہ کی تسبیح جاری ہے۔ فخر نہیں ہے، معاذ اللہ آج کا کوئی فاتح ہو تو غرور ہو، جاہ و جلال ہو، تکبر ہو، اور نبی پاک عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر اللہ کا نام لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے رحمت، عفو، درگزر اور اعلیٰ اخلاق کا جو بے مثال مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے جنگ بھڑکانے کی کوشش نہیں کی، کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، بلکہ سب لوگوں کے لیے سلامتی اور امان کے دروازے کھول دیے، سوائے چند بڑے مجرمین کے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی نبی پاک نے امیزنگ اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کے لیے امان ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا۔ بیت اللہ کے اندر 360 جھوٹے خدا موجود تھے۔ نبی پاک نے اپنی چھڑی سے ایک ایک ان کو گرانا شروع کیا اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اور وہ جھوٹے خدا جو تھے وہ منہ کے بل گرتے جا رہے تھے۔ اب نبی پاک نے نماز ادا کی اور بیت اللہ کے دروازے کو کھول دیا۔ ذرا سوچو نا مسلمانوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام یہاں سے کس تکلیف میں گئے اور اس سے پہلے کتنا ستایا گیا۔ نماز پڑھنے پر مارتے تھے، اذان دینے پر مارتے تھے، کعبے کا طواف کرنے پر مارتے تھے۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا، ہمیں اذان دینے سے کوئی نہیں روک رہا، ہم ہیں جو مسجدوں میں کم جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا نماز پہ مار پڑتی تھی، اب سنیے کیا ہوا۔ ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور دل کے کانوں سے ذرا اب میں جو الفاظ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ سنیے گا، یہ آج کے بیان کا لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ میسج ہے۔ اب سامنے مسجد حرام قریش کی صفوں سے بھری ہوئی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر خطبہ دیا، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تمام باطل رسومات کو اپنے مبارک قدموں تلے رون دیا۔ اور اب نبی پاک نے کیا فرمایا، ایک خدا کے سوا اور کوئی معبود سچا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچ کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے گروہوں کو سنگل ہینڈڈلی تنہا شکست دی۔ خطبے کے بعد نبی پاک اب متوجہ ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا تھا، جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا تھا، جنہوں نے شاعر کہا تھا۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ پر نماز کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر گندگی ڈالی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پیارے آقا کے صحابہ کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک شاب ابی طالب میں بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر کے ان کی مبارک جسم اقدس کا مسلح کیا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو تپتی گرم ریت پر لٹایا تھا۔ میرے آقا رات کی تاریکی میں مجبوراً مکہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ سارے لوگ موجود تھے۔ نبی پاک کے ساتھ جو قریش کے لوگوں نے سلوک کیا تھا نا، سب ان کے پیش نظر تھا۔ وہ خوف زدہ تھے، لرز رہے تھے کہ اب کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا سوال کیا، اے گروہ قریش، تم کیا گمان کرتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟
اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں. آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سچ بتاؤ, اگر آج اس موقع پر کوئی اور فاتح ہوتا تو شاید کہتا آج تمہیں اچھا سلوک یاد آ رہا ہے, جو تم نے میرا ساتھ کیا اس وقت تمہارا اچھا سلوک کیا تھا. یاد ہے جب تم نے میرے ساتھیوں کو گرم لیٹ پر لٹایا تھا, آج وہی ریت تمہارے لیے تیار ہے. یاد ہے جب تم نے میرے چچا کو شہید کیا تھا, آج ہر خون کا بدلہ لیا جائے گا. یاد ہے جب تم نے ہمیں 3 سال تک بھوکا پیاسا ایک گھاٹی میں رکھا تھا, آج تمہاری باری ہے, آج تمہارے حساب کا دن ہے. ناظرین ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں, کوئی اور ہوتا تو شاید ان سب کا ایک ایک کر کے حساب لیتا, جو تاریخ اسے انصاف بھی کہتی. مگر یہ وہ لمحہ ہے, اس لمحے کا تاریخ میں اور کوئی لمحہ ثانی نہیں ہے. 10,000 کا لشکر ہے, طاقت ہے, اقتدار ہے, اتھارٹی ہے, مگر نبی پاک نے کیا فرمایا, وہ عظیم اعلان, لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ تم سارے آزاد ہو, سب کو معاف فرما دیا. ناظرین بس یہی تو الفاظ تھے, نہ لمبی تقریر تھی, نہ طویل فہرست تھی, نہ شرائط تھے, نہ معاہدے تھے, بس ایک جملہ, معافی کا جملہ. اس جملے نے کمال کیا کیا, اس جملے نے وہ کام کر دیا جو لاکھوں تلواریں نہیں کر سکتی. جن دلوں میں سالوں سے نفرت تھی وہ ایک جملے سے پگھل گئے, جن آنکھوں میں خوف تھا وہ آنکھیں اس ایک جملے سے آنسوؤں سے بھر گئیں, جو لوگ دشمن بن کر آئے تھے وہ اس ایک جملے کے بعد عاشق بن کر لوٹے. جن ہاتھوں نے کبھی آپ پر پتھر پھینکے تھے وہی ہاتھ اب بیعت کے لیے آگے بڑھنے لگے. جن زبانوں نے کبھی گستاخیاں کی تھیں وہی زبانیں لا الہ الا اللہ پکار رہی ہیں. وہ قریش جو صبح تک دشمن تھے شام تک مسلمان ہو گئے. یہ سلسلہ رکا نہیں پیارے اسلامی بھائیوں. اب عرب کے قبیلے در قبیلے مسلمان ہونے لگے, وفود کے وفود مدینے کا رخ کرنے لگے. یہ تھی اصل فتح, تلوار کی فتح نہیں, محبت کی فتح, خوف کی فتح نہیں, معافی کی فتح, انتقام کی فتح نہیں, رحمت کی فتح. بتاؤ نا, ہلاکو خان کو یاد کیا جاتا ہے نفرت کے ساتھ, مگر سبحان اللہ میرے آقا کو آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, لیکن نبی پاک کو دنیا کے ہر کونے میں, ہر زبان میں, ہر اذان میں, ہر نماز کے درود میں, ماؤں کی لوریوں میں, بچوں کی تعلیم میں, ہر جگہ ہر وقت محبت سے یاد کیا جاتا ہے, کیونکہ نبی پاک نے دلوں کو فتح کیا تھا. This is the message for all of you. دل فتح کرنا جیتے ہیں, دشمنیاں چھوڑ دیں. آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نے دشمنیاں پالی ہیں. میں فلاں سے بات نہیں کرتا, میں فلاں سے بزنس نہیں کرتا, میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا, ہمارا ان سے رشتہ کوئی نہیں ہے. قبیلوں میں دشمنیاں ہیں, خاندانوں میں دشمنیاں ہیں. ارے اللہ کے بندو, یہ تو اسلام سے پہلے کی باتیں تھیں, مگر ہم مسلمان ہو کر دشمنی رکھے, معاف نہ کریں, درگزر نہ کریں. کوئی ہے ایسا اس ہال میں جس پر اس پر یا اس کی فیملی پر اتنا ظلم ہوا ہو جتنا نبی پاک اور صحابہ پر ہوا تھا؟ ہے کوئی کہ ہمارے کسی رشتہ دار کو شہید کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے ہوں؟ کیا کر دیا ہمارے رشتہ داروں نے, کیا کر دیا ہمارے مسلمان بھائیوں نے؟ ارے ہو گئی غلطی. تھوڑی سی زندگی ہے, محبت کے ساتھ جینا ہے, نفرت کے ساتھ نہیں. تو آج کے اجتماع سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کو معاف کرنے والے, نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے والے ہیں. تو میری ذات بھی نفرت نہیں محبت پھیلائے گی. میں حضور کا امتی ہوں نا. شعر تو سب کو یاد ہوگا, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کبھی ہوا زندگی میں ایسا گالی سن کر ہم نے دعا دی ہو؟ ہم تو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میرے کو گالی دیا, بتاتا ہوں مجھے کتنی گالیاں یاد ہیں. نہیں پیارے اسلامی بھائی, یہ آج سیکھ کر جائیں. اگر واقعی حضور علیہ السلام سے, ان کی سیرت سے کچھ لے کر جانا ہے. یہ عورتوں میں زیادہ پرابلم ہے کہ فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا, فلاں کو معاف نہیں کرنا, دعوت میں نہیں بلایا تھا, بلایا تو اچھا کھانا نہیں کھلایا, پراپر طریقے سے رسپیکٹ نہیں دی, اچھا تحفہ نہیں دیا, اپنے بچے کی شادی میں بھول گئے. ارے چھوڑ دو, ایسی باتیں ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کی کرے, یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے.
तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं सिर्फ 3-4 ज़िंदगी के गोशे नबी पाक के बयान कर सका। वल्लाही ऐसी कमाल हस्ती है मेरे आका कि बयान करते चले जाएं। हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी का हर गोशा हमारे लिए रोल मॉडल है। वाकई अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है तो मेरे आका की सीरत को पढ़ें। मशवरा दूंगा, अपने घर में सीरत मुस्तफ़ा किताब लीजिए, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और सब मिलकर देखें कि मेरे आका की मुबारक हयात कैसी थी। हर शख्स को ताजिर हो, मैं तो ताजिर बहैसियत ताजिर भी लाया था अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर, लेकिन अब वक्त काफ़ी हो गया। तो बहरहाल अगर कोई ताजिर है, कोई लीडर बनना चाहता है, कोई लॉ मेकर बनना चाहता है, कोई कानून साज इदारा खोलना चाहता है, कोई इंसाफ का माहौल बनाना चाहता है, वल्लाही मेरे आका सबके लिए रोल मॉडल हैं। आप पढ़ें तो सही नबी पाक की सीरत को। हर जहत निराली है, हर कमाल निराला है, हर वस्फ निराला है। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे आका ऐसे बाकमाल हैं कि जिनके बारे में नक्स तो दूर की बात है, नक्स का गुमान भी नहीं है। सुभान अल्लाह। शहनशाह सुखन लिखते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आला हज़रत के शेर पर अपनी गुफ्तगू को अब ख़त्म करने जा रहा हूँ कि जितना भी बयान कर लें, आखिर में यही जुमला ज़बान पर आता है कि लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बनाया। अल्लाह उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। चंद बातें अर्ज़ कर सका कि सॉफ्ट हो जाएं, आसान हो जाएं, नर्म हो जाएं, अच्छे वालिद हो जाएं, अच्छे शौहर हो जाएं। अगर मेरी बहनें सुन रही हैं, वो अच्छी अज़वाज बने, अच्छी बेटियां बने और अल्लाह अकबर हम मोहब्बत और प्यार से रहें और माफ़ करने वाले बन जाएं, दरगुज़र करने वाले बन जाएं। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के इज्तिमात में सिखाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है जो आए हैं तवज्जो से सुन रहे होंगे, कुछ लेकर जाएंगे। अगर ऐसे इज्तिमात में आते रहेंगे, बयानात सुनते रहेंगे, हमारे अंदर भी तब्दीली, हमारा दिल भी बदलना शुरू हो जाएगा, हम भी इंशाल्लाह नेकी की तरफ गामज़न हो जाएंगे। तो ऐसे इज्तिमात कहाँ मिलेंगे? मदनी चैनल पर मिलेंगे, दावत इस्लामी के सोशल मीडिया अकाउंट्स में ऐसे बयानात मिलेंगे। और सुभान अल्लाह, फैज़ान मदीना कराची कभी कभी मौका निकाल कर आया करें तो वहाँ एक अजीम व शान हर जुमेरात इज्तिमा भी होता है, सैटरडे नाइट मदनी मुज़ाकरा भी होता है। तो ये कनेक्टिविटी रहेगी तो इंशाल्लाह हम बदलने वाले हो जाएंगे। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आपको भी नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।